ساری حکومت اس کے پاس. اس نے کہا کوئی کلیکشن نہیں, کوئی چندہ نہیں, میں بادشاہ اپنے نام سے میں اللہ کا گھر بناؤں گا. دیکھو مسجد بنایا تو اللہ کا گھر بنایا, مدرسہ بنایا تو مصطفیٰ کا گھر بنایا. کہا میں دونوں بنانے والا اور کوئی چندہ ہونے والا. اچھا اس زمانے میں 20 سال کا جوان لڑکا جو جنگلوں میں لکڑے کاٹے, بولو کیا کرے جنگلوں میں لکڑے کاٹے, اور جنگلوں میں لکڑے کاٹے, بیچارہ گرمی میں بیچے. اس کو پتا چلا کہ بادشاہ مسجد بنانے والا ہے, اللہ کا گھر, مصطفیٰ کا گھر. وہ بہت مشکل سے اپوائنٹمنٹ لیا, اب بادشاہ کے پاس آیا. اب بادشاہ کے پاس آیا, کہا بادشاہ آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں. کہا کہ آپ مصطفیٰ کا گھر بنا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہاں. تو کہا میں جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں, آج میں نے بیچا اور 4 اینٹ خریدا. کتنی اینٹ سمجھتے ہو؟ 4 اینٹ خریدا اور نکالا رومال میں, بڑے رومال میں 4 اینٹ نکالا. کہا میں چاہتا ہوں آپ جو اللہ کا گھر بناتے اس میں میری 4 اینٹ لگا دینا, اس میں میری 4 اینٹ. بادشاہ کا تیور بدل گیا. بادشاہ نے کہا باہر بورڈ نہیں لگا, ہم نے باہر اعلان کروایا, کوئی چندہ نہیں, کوئی کلیکشن نہیں, کسی کا کوئی پیسہ لینا نہیں. بادشاہ ہوں, اکیلا مصطفیٰ کا مکان بناؤ, اکیلا اللہ کا گھر بناؤ, کوئی مجھے نہیں چلے. اٹھاؤ تمہاری اینٹیں اٹھاؤ. کہا بہت حلال کی کمائی, 4 اینٹوں میں تمہارا کیا جائے گا. بادشاہ نے کہا اٹھاؤ, میں تو یہاں سے دھکے مار کے نکلواؤں گا. اس بیچارے نے 4 اینٹ لی. سننا, لیکن عقل والے کو اللہ کیسی عقل دیتا, کیسا. وہ باہر گیا جہاں ساری اینٹیں رکھی ہوئی تھی. بھائی مسجد تو بنی نہیں تھی, ساری اینٹیں رکھی ہوئی تھی. اس نے کیا کیا, وہ اینٹوں کے ساتھ اپنے لکڑے بھی رکھا اور سب کو برابر باندھا اور اپنے کندھے پر رکھا, اور جان بوجھ کر وہ اینٹوں کے سامنے گر گیا. اینٹوں کے سامنے گر گیا. جلدی اس کا رومال کھولا, وہ جو اینٹیں تھی وہاں اپنی 4 اینٹ رکھ دی اور واپس رومال باندھا, لکڑے ہاتھ میں لیے اور لے کر, تو سب نے دیکھا کہ بھری ہوئی کوٹھڑی کے ساتھ گرا اور بڑی ہوئی کوٹھڑی کے ساتھ واپس چلا گیا. اور 4 اینٹیں کہاں رکھ دیا, ہو گیا. زمانہ گزر گیا. وہ بادشاہ بھی اس کے بعد میں ایک اللہ کا ولی بنا ہوا بادشاہ ہی تھا. ایک دن رات کو خواب میں بادشاہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ خواب میں کوئی ان کو اٹھا رہا ہے, اور 2 شخص ان کو اٹھا کے کہتے چل جنت میں چل. تو کہا ابھی جنت میں؟ کہا تو نے اللہ کا گھر بنایا, اللہ نے جنت میں تیرا محل بنا دیا, اور پورا محل اللہ نے چاندی کا بنایا ہے. ایک بادشاہ اتنا خوش, اور وہ 2 فرشتے ہوں گے یا خواب میں جو بھی ہوں گے, وہ دروازہ, چاندی کا دروازہ کھولتے ہیں اور بادشاہ کو لے کر چلتے, اور ایک ہی آواز آتی ہے, جو اللہ کا گھر زمین میں بناتا ہے, جو مصطفیٰ کا گھر زمین میں بناتا ہے, اللہ جنت میں اس کا محل بناتا. اور بادشاہ دیکھا چلا, جنت تو ختم ہی نہ ہوئے. اکیلے وہ خواب میں کہتا ہے بھائی بہت چلے. کہا تھا کہ کہا بھی تو بہت چلتے جاؤ, اتنا لمبا خواب. ایک جگہ پہ جا کر اس کو کہا تیری جنت یہاں پر ختم ہو گئی, اور یہ جو اس کے بازو والی جنت ہے وہ سونے کی اور موتیوں کی بنی ہوئی ہے, وہ تیری نہیں ہے, وہ تیری نہیں ہے, یہاں تمہاری جنت ختم ہو گئی. تو وہ بادشاہ نے خواب میں 2 کو کہا کہ وہ میری جنت کے ساتھ, وہ جنت اور بھی چمکتی ہے, میری تو چاندی کی ہے, وہ سونے کی ہے, وہ جواہرات کی ہے, وہ موتی کی ہے, وہ یاقوت کی ہے, وہ زبرجد کی ہے, اس کے پتھر کتنے شاندار ہیں. تو وہ جنت کس کی ہے؟ کہا وہ جنت بھی اس کی ہے جس نے مسجد بنائی. کہا کون سی مسجد؟ کہا جو تو نے بنائی. اس نے کہا میں نے مسجد بنائی, اس میں تو کوئی نہیں تھا, کلیکشن نہیں تھا, چندہ نہیں تھا, میں نے اکیلے نے مسجد بنائی, اور مسجد بنانے والے کو چاندی کی جنت, اور جس نے کچھ نہیں کیا اس کو سونے کی جنت. کہا نا اس نے بھی مسجد بنائی. تو بادشاہ نے وہ 2 کو کہا تم کو نہیں سمجھ میں آتا, جب میں اکیلا بنانے والا, تو ان دونوں نے کہا یاد کر وہ 4 اینٹ لے کر آیا تھا, یاد کر. تو کہاں آیا تھا لیکن میں نے لیا نہیں تھا. کہا تو نے لیا نہیں تھا, اللہ نے پہنچا دیا تھا, ساری اینٹوں میں اس نے اینٹ رکھ دیا تھا, یہ اس کی جنت ہے. بولو یہ اس کی جنت ہے. بادشاہ کی آنکھ کھلی, اور بادشاہ کو خواب میں بتایا مجھے پوچھنا ہو تو وہ مزدور کو بلا کے پوچھ لینا, لیکن ڈانٹنا واٹنا نہیں, ورنہ یہ جنت بھی جائے گی. ورنہ صبح میں بادشاہ اٹھا, پہلے تو سوچا کہ ڈانٹنے کا نہیں اس کو, میں بھلے بادشاہ ہوں. دل میں سوچا یہیں پہ سودا کر لوں, دیکھو کیا ہوتا. بلایا وہ جوان کو, وہ 22 سال کا جوان آیا. آ کر بادشاہ نے کہا
वो 4 ईंट क्या हुआ? सच्ची सच्ची दास्तान सुना। उसने रोते रोते सुना दिया कि वो 4 ईंट मेरी मस्जिद में लग गई। बादशाह तो समझ गया, डांटने वाटने का तो है नहीं। बादशाह ने इतने प्यार से कहा, वो जो 4 ईंट तूने रखी, तू बता, आज मैं वो 4 ईंट खरीदना चाहता हूँ, तू कीमत बता, मैं तुझे कीमत दे दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं कोई कीमत नहीं बताता, मैंने तो वो 4 ईंटें रख दी, बात खत्म हो गई। बादशाह ने कहा 1000 दीनार दूंगा। कितना? दीनार यानी सोने का टुकड़ा। 1000 सोने के टुकड़े दूंगा, बस इतना लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे को दे दी और 1000 दीनार तूने ले लिया। तो वो क्या कह रहा है, बहुत सस्ता है, इतना तुम 4 ईंट मैंने दिया, सिर्फ 1000 दीनार। तो बादशाह कहने लगा, अरे ईंटें दिया था, कोई सोने के टुकड़े थोड़ी दिया था, 4 ईंट दिया था मैं 1000। तो बादशाह ने कहा चल, न तेरी न मेरी 2000 दीनार लेके जा, लेकिन ये लिख के दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे नाम पे कर दी। इसने कहा 2000 में नहीं हो, ऐसा सस्ती बातें मत करो, इतने बड़े बादशाह हो के 2000 की बातें करते। बात बढ़ते बढ़ते चली गई 5000 दीनार। इसने कहा ना 5000। तो बादशाह ने आखिर में कहा, देख अब आखिरी बात कर रहा हूँ, गुस्सा दबा के रखा, बहुत अपना गुस्सा दबा के, आखिरी बात 10,000 दीनार, 4 ईंट 10,000 दीनार, और जा तेरे को जमीन भी देता, 10,000 दीनार भी देता, लेकिन लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट मैंने। वो जवान क्या कहता, ना इसमें नहीं हो। अब बादशाह का दिमाग गया, कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू सौदा करता है मेरे साथ में 10,000 दीनार। तो कहा बादशाह, जो ख्वाब तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है, जो ख्वाब तूने देखा और तूने तो आज रात देखा, मैंने तो जिस दिन वो 4 ईंट लगाया उस रात से रोजाना मैं ख्वाब में मेरी जन्नत को देखता, मैं सबका सौदा करूंगा मगर जन्नत का सौदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो रोता हुआ जवान चला गया। आज मैं भी हमारे मौलाना ये बिलाल कारी बिलाल साहब बहुत अच्छे अंदाज में नाते पाक कर रहे थे। उसके बाद हमारे बेटे कारी कमरुल इस्लाम कमर ने तो धूम मचा दी। ये हमारे गुजरात में भी आके धूम मचाते हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई धूम मचाई हो यहाँ पर, ये हमारे मौलाना यूनुस। मुझे नहीं लगता कि मैं गंगापुर उड़ीसा में आया, मेरे को लगा मैं लखनऊ में बैठा। क्या इनकी उर्दू है, क्या आपकी फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, क्या उर्दू जबान बोल रहे थे। आप घर में भी ऐसे बोलते? आपकी जब शादी हुई होगी तो बीवी को कितने अच्छे अंदाज में आपने आओ भगत की होगी। क्या माइक पर इन्होंने जो उर्दू कहा ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि वो उर्दू और अरबी का जो तवाजुन इन्होंने कायम किया, और बीच बीच में जो फारसी के जुमले आते थे, अंकुश बदंदा वगैरह वगैरह, तो मैं हैरान हो गया कि मैं उड़ीसा में हूँ, गंगापुर में हूँ, या कोई लखनऊ के नवाबों के महल में बैठा हो, क्योंकि ऐसी उर्दू तो वो जमाने में बोली जाती थी। या उर्दू जबान इतनी पावर वाली आपकी। तो मौला फिर अकेले में पूछूंगा, बीवी के साथ तो इस जबान में बात नहीं करते, वो भी लखनऊ की है। अल्लाह हमारे मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए। इतना अच्छा उर्दू सुनना जब मिलता है तो दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। खैर अब हम बात शुरू करें इंशाअल्लाह। कल हम वहाँ थे सालार जंग में, कल थे, आज हम गंगापुर में हैं। बहुत कम फासले पर हम यहाँ जमा हुए हैं। कल भी हमने 4 बातें कही थी, आज भी वही 4 बातों को दोहराएंगे इंशाअल्लाह। जिसमें सबसे पहली बात, यकीन बना लो करने धरने वाला कौन। साथ में बोलेंगे, यकीन बना लो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। जो कुछ हुआ मेरे प्यारों, करने वाला कौन? और जो हो रहा है करने वाला कौन? और आइंदा क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, मगर करने वाला कौन? अल्लाह। मेरे प्यारों, काश वो अल्लाह से हमको मोहब्बत हो जाए, वो तकवा आ जाए हमारे पास। वो अल्लाह कितना रहम वाला है, कितना करम वाला है। अल्लाह की कसम खाकर कहो, क्या हम गुनाह नहीं करते? अरे बोलो, हम गुनाह करते हैं, छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह, जानबूझ कर करना, अनजाने में होना, दिन में होना, रात में होना, इतने गुनाह वो अल्लाह देखते, इतने गुनाह देखते। मगर कभी अल्लाह ने ये नहीं कहा, मेरा बंदा मैं तुझे भूखा सुलाऊंगा,
کبھی نہیں کہا میں تجھے پیاسا تڑپاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دوں گا، کبھی اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا، بلکہ ہم کو گرمی لگی تو اللہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کا انتظام کر دیا، ہم کو ٹھنڈ لگی تو اللہ نے بلینکٹ اور سویٹر کا انتظام کر دیا۔ وہ اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے۔ اس لئے میرے پیارو آج سب سے پہلے اپنا کلمہ مضبوط کرو، بولو لا الہ، کون کون تیار ہے ساتھ میں بولیں گے لا الہ۔ اور یہ کلمہ جو ہے نا یہ ایمان، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا۔ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، کوئی پوچھیں گے کیا ہوگا؟ کہا ہم نے کلمہ پڑھا۔ ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ، سننے والے کی نظر میں کلمہ، بیٹھنے والوں کی نظر میں کلمہ۔ اللہ کو پوچھو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ فرماتے تو نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے زمین سے لے کر آسمان تک تیری نیکی کا درخت لگا دیا، جس کی شروعات زمین پہ ہوتی ہے اور جس کا ختمہ آسمان پر ہوتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھو، اللہ ایک درخت، نیکی والا، جنت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اللہ ایک درخت لگاتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن نے لکھا، پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر۔ یہ 3 بچے تو پڑھیں گے میرے ساتھ میں کیونکہ وہ حفاظ ہیں، اور بھی جتنے حافظین ہیں سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہے، بولنے والے کی نظر میں کلمہ ہے۔ اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا، میں نے ایک نیکی کا درخت لگایا، رحمت والا، مغفرت والا، برکت والا، جنت والا، میں نے درخت لگایا جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ اس لیے یہی درخت موت کے وقت ہمیں کام آئے گا، یہاں روح نکلے گی، وہاں روح ہماری جنت میں پہنچ جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ تو یہ کلمہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ درخت ہے، بہت پاکیزہ درخت ہے۔ تو میرے پیاروں کون کون تیار ہے آج پہلی بات پر آ جائے، یقین مضبوط کرنا، کرنے دھرنے والے کون؟ اور اللہ یہ جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا، وہ اللہ ہی ہے، بولو جو ناممکن کو پورا مجمع بولے گا۔ جیسے کل ماشاءاللہ وہاں ہم نے بہت اچھا مجمع پایا، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی، بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ ارے میرے پیارو یہ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ یہ عرش اور فرش کا بنانے والا کون؟ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اور ہمارے کھیتوں میں پیداوار لانے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ ایک شکایت ہے ہم کو، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بولو ہاں ہے نا شکایت، دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت مانگا، بہت مانگا، مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو ایک بہت پیاری چیز اور پیارا نسخہ بتاتا ہوں کہ دعا کیسے قبول ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا مانگتا مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی توحید بیان کر، اللہ کی
توحید بیان کر، اللہ کی عظمت بیان کر۔ کہا وہ کیسے بیان کروں؟ ہمارے نبی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر بتائی جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لو اور اس کے بعد دعا مانگو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں، جو بھی میرا امتی محبت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا، اس کے بعد دعا مانگے گا، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ وہ کون سی آیت سننا چاہتے ہو؟ جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، وہ کون سی آیت؟ پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی آیت کہاں سے یاد ہو؟ تو ترجمہ کر لو نا، جو ترجمہ سنو اور آمین کہتے جاؤ اور بے شک کہتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے اعلان کر دو، میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، ساری حکومت رکھنے والا سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی، بولو سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ ہی۔ ارے جس کو چاہا امیر بنا دیا، امیر